حیران ہوں کہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کس وجہ سے مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ جو افغانستان ہے وہ گریو یارڈ آف ایمپائرز ہے، یعنی کہ سلطنتوں کی قبرستان ہے. بورس جانسن جو پرائم منسٹر ہے گریٹ برٹن کے، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ طالبان ٹیک اوور ٹک پلیس ایٹ اے اسٹیگرنگ اسپیڈ. ویسٹرن میڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ لائٹننگ اسپیڈ، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریک نیک اسپیڈ پہ یہ ٹیک اوور ہو گیا پورا افغانستان کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز ہے، یعنی 8 دن میں 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز فتح کرنا. ایسی رف ٹرین میں جہاں رگڈ ماؤنٹینز ہیں، جہاں پہ راستے بھی نہیں ہیں، بہت جگہوں پہ صرف درے ہیں، اور درے بھی بڑے دور دور واقع ہیں. تو انہوں نے طالبان نے اسٹیگرنگ اسپیڈ پر، اور طالبان نے صرف شکست کسی ایک ملک کی آرمی کو نہیں دی، اس نے پوری دنیا کی ٹاپ آرمیز کو شکست دی ہے. میننگ دیر بائی کہ اتنی بڑی جیت جو ہے اس کا تصور کم از کم ملٹری کے سبجیکٹس میں تو نہیں تھا. لیکن حیران ہو جاتا ہے بندہ یہ دیکھ کر کہ ان کی طالبان کی کتنی بڑی ملٹری اسٹریٹجی تھی، کتنی کامیاب ملٹری اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے 8 دنوں میں 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رگڈ ماؤنٹینس ٹرین میں اپنا سارے کا سارا ملک ٹیک اوور کر لیا ہے اینڈ ایٹ اے اسٹیگرنگ اسپیڈ. تو دس از واٹ دیٹ سرپرائز دا ورلڈ. ابھی امریکن سولجرز بھیج رہے تھے، انڈین سولجرز بھی آنے تھے کہ ہم کم از کم کابل کا تحفظ کر سکیں، کیونکہ صرف 600 امریکن سولجرز تھے، وہ بھی ایئرپورٹ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. دے نیور تھاٹ کہ طالبان آ کے قبضہ کر لیں گے کابل پہ. جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ طالبان نے پچھلے 20 سال میں، پورے کے پورے 20 سال ہی کہہ دینے چاہیے، کہ انہوں نے ایک ایک قصبے، ایک ایک گاؤں، ایک ایک موضع میں، ایک ایک گلی میں، ایک ایک محلے میں انہوں نے لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتے، ان لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. کس وجہ سے؟ ویلفیئر کر کے ان لوگوں کی زندگی میں بہتری لائے، ان کی زندگیوں میں بوجھ اٹھائے، مرنے جینے کے اوپر، بیواؤں کے لیے، فوتگی کے اوپر، اچھی ہر گاؤں میں. تو ایک جس مین جو میری نظر میں امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا جو طالبان کے پاس تھا، یا پوری ویسٹرن فورسز انکلوڈنگ امریکہ ان کی فورسز کے پاس نہیں تھا، وہ تھا نالج، انٹیلیجنس. طالبان کو ایک ایک فوجی کا پتہ تھا کہ جو افغان آرمی میں آیا ہے اس کا گاؤں، اس کا تعلق کس گاؤں، محلے یا گلی سے ہے. تو جب اتنی انفارمیشن تھی ان کے پاس، ان کو اور ان فوجیوں کو بھی پتہ تھا، کیونکہ ہر گاؤں، محلے اور قصبے میں چونکہ طالبان کے نمائندگان موجود تھے اینڈ دے ور ڈوئنگ ویلفیئر ورک. اس وقت تک انہوں نے گنز نہیں اٹھائی تھی، تو ان فوجیوں کو پتہ تھا کہ ہمارے ویئر اباؤٹس ہر ایک کو پتہ ہے. اب عجیب و غریب بات ایک اور جو تھی کہ سپاہی جتنے بھی تھے وہ زیادہ تر پختون تھے، لیکن جو ان کے اوپر آفیسرز بٹھائے ہوئے تھے وہ کوئی تاجک تھا تو کوئی ازبیک تھا. یعنی کہ طالبان کے جو ہم قوم لوگ ہیں زیادہ تر پختون ہیں، لیکن اس دفعہ تو خیر تاجک اور وہ لوگ بھی سارے ساتھ ہی، ہزارہ برادری بھی ساتھ ہے، اور اس دفعہ تو عاشورہ بھی زور و شور سے منایا جا رہا ہے. ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ طالبان ان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اٹ واز دا بگیسٹ ڈفرینس بٹوین امریکہ اینڈ دا ویسٹ. بالمقابل طالبان وہ لیک آف نالج تھا، کیونکہ طالبان کے پاس بہت بڑی انٹیلیجنس گیدرنگ تھی جو انہوں نے 15-20 سال میں کوئی دن نہیں ضائع کیا. ہر چیز ان کے پاس نوٹڈ ڈاؤن تھی، اور وہ اس وجہ سے ان کو آسانی سے فتح ملی. اور ایک اور بات ہے، جلغار کسی شہر پر نہیں ہوئی، ہر شہر کے اندر سے لوگ اٹھے، اندر سے طالبان کے سپورٹرز اٹھے، اور انہوں نے اٹھ کے جا کے گورنمنٹ کو مجبور کر دیا کہ آپ یہاں بلڈ شیڈ نہیں کر سکتے. اور طالبان کا ایک چھوٹا سا انٹراج اندر آتا تھا 10-20 گاڑی کا، اندر اس کے ساتھ سینکڑوں گاڑیاں اور مل جاتی تھیں، اور وہ طالبان کا باقی ٹیک اوور کو ایزی بنا دیتے تھے. اسی طرح انہوں نے ہر شہر جس کی طرف بھی وہ ان کی پیش قدمی کی، اس شہر میں انہوں نے جو وائٹل پوائنٹس تھے، جیسے جیل ہو گیا، تھانہ ہو گیا، ہاسپٹلز ہو گئے، جو ٹی وی چینلز کے ہو گئے، اور امپورٹنٹ آفسز جو تھے، وہاں پر پہلے سے ہی طالبان وہاں پلیس تھے. ان آرمڈ تھے شروع میں، یا آرمڈ تھے بھی تو ان کے آرمز انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، گاڑیوں میں رکھے ہیں یا جہاں سائڈوں پہ رکھے. تو یعنی کہ جلغار نے اندر سے ایک دم لابا پھٹ پڑا، وہ مڈ آیا سارا کچھ. اور طالبان کے لیے یہ، اور یہ یونیک ملٹری اسٹریٹجی تھی. یعنی کہ ملٹری اسٹریٹجیز میں آج تک اس طرح کی اسٹریٹجی نہ اپنائی گئی ہے، نہ اتنی زیادہ تھاٹ پرووکنگ ہے کہ یہ اس سے دنیا کو بیولڈرڈ کر دیا ہے.
اب طالبان نے بھی آ کے اپنے تمام، اور اسی طرح طالبان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، جیسے قطر ٹاکس میں، دوحہ ٹاکس میں وہ آگے امریکن کے ساتھ بیٹھے، عربیوں کے ساتھ بیٹھے، رشین کے وہ لوگ، ایران گئے، چائنا سے بلایا تو بڑا شور مچا کہ چائنیز اس کی گورنمنٹ نے، اشرف غنی کی گورنمنٹ نے، پریزیڈنٹ اشرف غنی کی گورنمنٹ نے شور مچایا کہ جناب پریزیڈنٹ میں ہوں، بلاؤ آپ طالبان کو رہیں. لیکن چائنیز نے کہا کہ وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، یعنی کہ وہ اگلی حکومت ان کی بن رہی ہے. یعنی دنیا کو واضح لکھا دیوار پہ، کیا نوشتہ ہے دیوار تھا، ہر کوئی پڑھ رہا تھا کہ اٹ واز چاکنگ آن دا وال کہ اگلے جو گورنمنٹ ہے وہ بانی طالبان کرے گی، لیکن اتنی جلدی بن جائے گی. دیٹ واز ویری 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 شاکنگ. اب وہ کیا بریک نیکس اس کے اوپر ہے، اسپیڈ پر ہے، لائٹننگ اسپیڈ پر ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ سب کچھ کہنے میں مجبور ہوئے، یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن اور پرائم منسٹر بورس جانسن. تو اس وجہ سے اب دنیا جو ہے وہ حیران ہے، پریشان ہے، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سک رہے کہ کس طریقے سے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کریں. اور ابھی ایون ایئرپورٹ کے انٹری کا اختیار بھی جو ہے یا کنٹرول جو ہے وہ طالبان کے پاس آ گئے کہ ایئرپورٹ کے اندر کون جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو ویسے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کو امریکن لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی ایئرپورٹ اور کنٹرول ان کے پاس ہے، کون اندر جائے گا یا باہر رہے گا یہ طالبان سے کلیئرنس کے بعد ہی ہو سکے گا. اور فارنرز کو وہ جانے دے رہے ہیں، کوئی بھی فارنر ہے کسی بھی اور ملک کا ادر دین افغانستان میں، جو اپنے لوکل لوگ ہیں، نیٹو لوگ ہیں، ان کے لیے تھوڑی پابندی ہے. اب ایک اور فیکٹر جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس ہر، جس طرح ان کی پریزنس تھی ہر گلی محلے، گاؤں، موضع، قصبہ، تحصیل، ضلع، صوبہ، تو انہوں نے وہاں پر کیونکہ ان کی لوکل سپورٹ تھی اور انہوں نے ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتے ہوئے تھے، وہ دلوں سے عوام ساتھ ہیں. ابھی جدھر جا رہے ہیں لوگ پھول پھینک رہے ہیں، پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہیں، کیونکہ ویسٹرن میڈیا ہے ہمارے پاس تو صرف CNN یا BBC ہے جس کے اوپر ہم تھوڑے بہت وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کی بائسڈ رپورٹنگ ہے، وہ لوگ حقائق بیان نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو بھی 20 سال بعد خواتین کے حقوق، حالانکہ وہ دے بلانگ ٹو اخوانی پیپل، ان کے وہ یاد آ گئے، ہیومن رائٹس یاد آ گئی، کارپیٹ بامبنگس نہیں یاد آتی کے وقت نہیں یاد ہے، نہ ہیومن رائٹس یاد ہیں، نہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس یاد ہیں، نہ خواتین کے حقوق یاد ہیں. اب صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، طالبان کو انڈرمائن کرنے کے لیے، ان کو دنیا کی نظروں میں خراب کرنے کے لیے یہ سب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ فیل ہو جائے گا. اب دو بلاکس میں دنیا آلریڈی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے. ایک بلاک ہے جس میں چائنا کے خلاف جو امریکہ نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس خود ہے، اس کے اندر انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا کو بنایا ہے، بھارت کو بنایا ہے، جاپان ہے اور ساتھ آسٹریلیا ہے، اور اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ہے. اب یہ سب لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ، کیونکہ اب اس میں ساری جو کی لوکیشن ہے وہ پاکستان ہے، جو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے ایریا کے حساب سے. کیونکہ ابھی چائنا نے مغرب کی طرف بڑھنا ہے، مغرب میں سب سے پہلے پاکستان ہے، یعنی جنوب مغرب میں، اس کے بعد اگر پہلے سے ہی نقشے آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے کے تھے، جہاں 1 بیلٹ 1 روڈ کا پیش کیا گیا تھا. ہم نے پہلے بھی آپ کو اس بارے میں انفارم کیا کہ ایک جو یہاں سے جائے گی حسنت دال ایریا سے ایک روڈ سی پیک موٹر وے کا جو آگے آلریڈی کنیکٹڈ ہے، ویسے تو موٹر وے سے M1 کی ایکسٹینشن کر کے لے کر جا رہے ہیں افغانستان سے ایران سے ٹرکی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرتے جائیں گے، جس طرح پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا کہ آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبیکستان اور قزاقستان. اس طرح یہ پورا یہ والا سینٹرل ایشیا اور انڈیا مندیں کرے گا کہ مجھے بھی سی پیک ایسا بناؤ، کیونکہ ادھر اربوں کی آبادی ہو جائے گی، اربوں خربوں ڈالرز کا ٹریڈ ہوگا. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 220 ملین چائنیز ول گیٹ انگیجڈ ان ٹو آل دیز بزنسز، اور اتنے ہی تقریباً لوگ 200 ملین کے قریب جو لوکل پاکستان، افغانستان، ایران، ٹرکی اور سینٹرل ایشیا سے ہو جائیں گے، یعنی کہ 500 ملین لوگ ہوں گے. تو آپ خود سوچیں کس نوعیت کا یہ تجارت ہوگی، کس نوعیت کا ٹریڈ ہوگا، اور کس قدر خوشحالی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو پہلے جنگ کی صورت میں اس ریجن کو بخشی، اخوانیوں کو بخشی ان کی بہادری کی وجہ سے، کیونکہ
جو افغان قوم ہے انہوں نے آج تک اپنے اوپر حکومت تو نہیں کرنے دی نا. افغانی تو پراؤڈ ہے, انہوں نے منگولز کو نہیں کرنے دی, یہ الیگزینڈر دا گریٹ آیا اس کو نہیں کرنے دی وہاں پر قبضہ. برٹشرز نے 2-3 دفعہ کوشش کی جب ان کے امپائر میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا تاہم وہ افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکے. رشیا کو 2 دفعہ شکست دے چکے ہیں. اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پوری دنیا کو ایک دفعہ پھر, جس میں برطانیہ شامل ہے یونائٹڈ کنگڈم, اور وہ ان کو شکست دے دی. تو یہ بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, اور اس سے اس سارے علاقے میں انشاءاللہ خوشحالی بھی ہوگی اور لوگ ان کے لیے خوشیاں بھی ہوں گی. تھینک یو.